السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان پہلے لیا گیا، پھر ان کو دیا گیا، پھر لیا گیا، اور یہ نوبت تک آ گئی کہ بھئی ان کی پارٹی کو نااہل کر دیا گیا کہ وہ الیکشن میں نہیں جا سکتی۔ اب جتنے بھی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایز آزاد امیدوار کھڑے ہیں۔ دوسری چیز، خان صاحب نے ایک بڑا پیغام اوورسیز پاکستانیوں کو دیا گیا ہے۔ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی، مجھے خالی صرف پاکستان میں نہیں دیکھتے، مجھے یو کے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ہیں ہمارے پیارے بھائی جو دیکھتے ہیں ہمیں۔ انہوں نے یہ بات صاف صاف کہی ہے کہ بھائی آپ نے پاکستان آ کے اگر ووٹ دے سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، آپ پاکستان آ کے ووٹ دیں۔ اگر آپ ووٹ نہیں دے سکتے تو آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز، جتنے بھی رشتہ دار پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے۔ لیکن اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ اب جتنے بھی آزاد امیدوار کھڑے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان سب کے انتخابی نشان ان لوگوں نے تبدیل کیے گئے۔ اس کا بھی حل نکالا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم 70 80 یا 90 کی دہائیوں میں نہیں رہ رہے، ہم لوگ ابھی آگے ہیں 2024 میں جی رہے ہیں، جہاں پر ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی زیادہ ہو گئی، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، شعور والے ہو گئے، اخلاق والے ہو گئے، اور یوتھ ہماری اسپیشلی جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن ہے ہر انسان کے لیے جو بولنا چاہتا ہے، جو اپنی آواز کھل کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا سورس ہے، اس پر جو ہے انتخابی نشان دکھائے گئے۔ کسی کو بینگن دیا، کسی کو چارپائی دی، کسی کو رندہ دیا۔ رندہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، رندہ جو ہے جب آپ لکڑی بناتے ہیں تو اس پہ رندے کو گھستے ہیں تاکہ اس کو اچھی شیپ دے سکیں، ملائم کر سکیں۔ اس وجہ سے مجھے زیادہ، میں لکڑی کا کام نہیں کرتا ہوں، لیکن رندہ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رندہ دیا گیا اور سوشل میڈیا پہ وہ انتخابی نشان شو کیے گئے، دکھایا گیا، بتایا گیا، اور لوگوں نے دیکھا اس کو۔ اور ایک بندے جس کی تو بھائی بینگن جس کا انتخابی نشان ہے، اس نے تو اپنے علاقے میں بینگن ہر گھر میں بانٹا اور کہا یہ میرا انتخابی نشان ہے، تو پلیز اس پہ آپ ٹھپا لگائیں الیکشن والے دن اور جتائیں۔ اور آپ مجھے جتائیں گے تو خان صاحب کو جتائیں گے، خان صاحب کو جتائیں گے تو پاکستان کو جتائیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس چیز پر جو ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان سے یہ بات کر سکتے ہیں، ان سے اپیل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے رشتہ دار بھی جو ہیں، کیونکہ 80 یا 90% جو عوام ہے اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو آف کورس مجھے جہاں تک لگتا ہے، ذاتی طور پہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ اوپینین ہے، کہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ان کو صحیح بتایا جائے کہ اصلی امیدوار کون ہے اور کیا انتخابی نشان ہے، تو وہ چیز بیٹر ہوگی، تب جا کے آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں گے۔ میرا یہ ایک ماننا ہے۔ ایز اے پاکستانی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دیگر پاکستانی بھائی بہنوں کو یہ چیز پراپرلی بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ابھی کیا خبر ہے اور یہ کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ویسے بھی آپ کو بتایا کہ ڈی موٹیویٹ تو آپ نے ہونا نہیں ہے، جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا تھا کر رہے ہیں اور کرتے رہنے دیں، جب تک الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ جب تک الیکشن کے بعد اللہ وارث ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ ہر اپنے اس بندے کے لیے بہتر ہی کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا۔ آپ نے بس یہ ہے کہ آپ کو جب بھی پتہ چلے کہ آپ کے علاقے سے کون پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اور اس کا نشان کیا ہے انتخابی، آپ یہ شور ہو جائیں، گارنٹیڈ ہو جائیں، آپ نے جو ہے جا کے ووٹ دینا ہے، اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرنی ہے۔ آپ کے پاس پاور ہے ووٹ کی، آپ سے، عوام سے بڑی کوئی جو ہے طاقت نہیں ہے، کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے۔ عوام سے ہی ملک بنتا ہے، عوام سے ہی ریاستیں چلتی ہیں۔ تو عوام اپنی طاقت کا استعمال کرے، ووٹ دے، اپنے اچھے جو آپ کو لگتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اچھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو دیں، لیکن جو آپ کو لگتا ہے، فی الحال تو اگر آپ دو پارٹیوں کی بات کریں گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو بھائی میں تو کہوں گا ان کو تو چھوڑ ہی دیں۔ آپ اس سے اچھا تحریک لبیک کو دے دیں، بیسٹ ہے، میں کیونکہ ان کو بھی کبھی موقع نہیں ملا۔ لیکن آپ کا دل جو کہتا ہے کہ آپ کا دل کہ یہ بندہ میرے ملک کے لیے بہتر ہوگا، اس کو ووٹ دیں، وہی بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے دل کی سنیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے، تو وہی بہتر چیز ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے
कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। आप लोगों को इंतखाबी निशान का पता चले, उम्मीदवार का पता चले, जाएँ और ठप्पे लगाएँ। यही बेहतर है और हमारा मुल्क इसी वजह से ही आगे बढ़ेगा। मैं आज भी 1971 का ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो किया गया, शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा सीटें जीते थे बनिस्बत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुकाबले में, लेकिन उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और ये चीज़ और ये नाइंसाफ़ी की गई शेख मुजीबुर रहमान के साथ और जितने भी बंगाली थे उनके साथ। तब शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी तहरीक शुरू की कि एक बंगालियों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, जहाँ पर उनकी ज़ुबान बोली जाए, जहाँ पे उनके अगली नस्ल है वो बाकायदा तौर पे अच्छी तालीम हासिल कर सके, जहाँ उनको पूरी आज़ादी हो अपनी ज़ुबान बोलने की, अपने हक़ की बात करने की। और तब उसके बाद तहरीक शुरू हुई और आपने देखा कि 1971 में बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। और ये सारा क्रेडिट जो है आप समझ जाएं किसको जाना चाहिए और कौन है वो हाथ जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई। और आज उन्हीं लोगों को हम अवाम, हमारी यूथ और दीगर जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे बेहतरीन पॉलिटिशियन जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वो ये चीज़ समझा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा और आप ज़िंदगी भर रोएंगे। लेकिन आज भी वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।